الله الرحمن الرحيم. آپ فضیل بن ایاز کو دیکھیں، اپنے وقت کا بہت بڑا ڈاکو تھا، توبہ سے پہلے قتل و غارت کی حد کر دیتا تھا، اور جب اس کے راستے سے لوگ گزرنے لگتے تھے تو خوفزدہ ہوتے تھے کہ یہ فضیل کے علاقہ شروع ہو گیا۔ بڑی قتل و غارت کرتا تھا، کوئی چیز نہیں چھوڑتا تھا، لوٹ لیتا تھا۔ ایک قافلہ تھا، اس کو لوٹا، اور یہ صبح کا ٹائم ہو گیا، تہجد کا ٹائم تھا، تو ایک عادت اس کی تھی، قتل و غارت بھی کرتا تھا، لوٹتا بھی تھا، لیکن نماز کی بڑی پابندی کرتا تھا۔ ٹائم ہوا، نوافل ادا کیے تو اب قرآن پڑھ رہے، تو دور سے کسی قاری کی آواز آئی۔ کیا وہ وقت نہیں ہے کہ ایمان والوں کے دل پھیر جائیں اپنے رب کی طرف سے؟ جب آواز پہنچی، صبح کا ٹائم تھا، جو ہی آواز پہنچی تو بے ساختہ منہ سے نکلا، ہاں فضیل پہ وہ وقت آ گیا کہ لوٹ کے آ جائے اپنے رب کی طرف سے۔ اور میں نے اپنے رب کی طرف میں لوٹ گیا، میں نے توبہ کی اپنے جرموں سے۔ اس کی ایک عادت بھی تھی، وہ جب لوٹتا تھا تو پوچھتا بھی تیرا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ توبہ ہو گئی، توبہ کے بعد جن جن لوگوں کے پاس نام تھے ان کو مال لوٹایا۔ اس میں ایک یہودی کے کچھ ہیرے تھے، اس کو جب لوٹایا تو انہوں نے کہا میں نہیں لیتا، میں میدان حشر میں لوں گا۔ اب بہت روئے کہ مجھے معاف کر دو، یہ تیری چیزیں میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ جب چلنے لگے تو اس نے کہا کہاں پہ رہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اسی جگہ بھی رہتا ہوں۔ اچھا میں ادھر ہی آؤں گا، پھر دیکھوں گا۔ آپ چلے گئے، وہ آیا بعد میں، آیا کہتے ہیں آپ رہتے کہ سوتے کہاں پہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا یہ جھونپڑی اسی میں سوتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا، پھر واپس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ تیرے سرانے کے نیچے میں نے ایک تھیلی رکھی ہے، وہ اٹھا کے لا پہلے، پھر اگلی تیری بات کا میں جواب دیتا ہوں۔ وہ آپ گئے، اٹھا کے لے، پڑی تھی لے، ہاتھ مبارک میں تھی ایسے لے، اس کو دی۔ جب اس نے کھولی تو اس نے کہا پہلے کلمہ پڑھو، بعد میں جو ہے نا یہ تیری بات سنوں گا۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یہودی تھا۔ اس نے کہا میں بالکل یہودی تھا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا جو بندہ خالص توبہ کرتا ہے اپنے بارگاہ اپنے رب کے سامنے، اگر وہ کسی پتھر کو بھی ہاتھ لگا دے تو وہ بھی ہیرا بن جاتا ہے۔ میں نے چند پتھر رکھے تھے تیرے سرانے کے نیچے، تو نے ان کو ہاتھ لگایا ہے، تیرے ہاتھ لگانے سے وہ ہیرو ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا تیری توبہ خالص ہے۔ اس لیے پہلے مجھے کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد جو چیز ہے میں نے وہ رائے حق خدا میں دے دی، وہ بھی میں نے واپس نہیں دے دی۔ تو کیا تھا؟ جب فضیل ڈرا اپنے رب سے تو اللہ تعالیٰ نے نام یافتہ میں سے کر دیا، اور 14 صدی ہو گئی ہے اس کا نام اسی طرح زندہ روشن ہو گیا۔ تو یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جو ولمن خافا مقام ربہ جنتان پہ پورا اتر رہا۔ ابو بکر وراق کو دیکھ لیں، عراق کے اقتاب میں سے تھا، ایک کتب تھا، لیکن توبہ سے پہلے وہ بھی اسی طرح قتل و غارت کی حد کر دیتا تھا۔ آپ حبیب اجمی کو دیکھ لیں، حسن بصری کے مرید ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، اور سود کی حرمت کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا سخت حکم ہے۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ برا فعل کرو کعبۃ اللہ میں 36 دفعہ، اتنا گناہ نہیں اتنا سود کا گناہ ہے۔ ذہن نشین کر لو، یہ سود اتنی بڑی لعنت ہے، صرف دینے والا نہیں لینے والا بھی اس میں شامل ہے۔ تو حبیب اجمی توبہ سے پہلے کیا تھے؟ سود خور تھے، سود اور انتہا کے سخت سود خور تھے۔ بس جب ٹرننگ پوائنٹ آیا، جب اپنے رب سے ڈرا، وہ تھا اس وقت جرم میں جب ڈرا،
سود کا گوشت لے کے آتا ہے، وہی پکا ہوا تھا. مانگنے والا آیا، اس کو نہیں دیا، بھاگ جاؤ. تو اس نے کہا جب میں نہیں کھاؤں گا تو پھر تو بھی نہیں کھائے گا. جب زوجہ نے اٹھایا تو سارا خون تھا، گوشت کی بجائے سارا خون تھا اس ہانڈیا میں. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہاں پہ اپنے رب سے ڈرا ہو، یہاں سے ڈرا. حسن بصری کے پاس گیا، توبہ کی بیعت ہو گیا. پھر وہی حبیب اجمی عرصہ دراز بعد اپنے آستانے پہ موجود تھا، عشاء کی نماز تھی. حسن بصری نہیں تھے تو باقی نے کہا کہ آپ جماعت کرا دو. جماعت کرانے لگے. اجمی تھے، حبیب اجمی تھے. تو حسن بصری نے دیکھا کہ حبیب جماعت کرائے تو چلے گئے، گھر نماز پڑھی، سو گئے. رات کو ندا آئی، آپ نے عرض کیا میرے مالک تیری رضا کس میں؟ فرمایا میری رضا تو رات کو تو نے چھوڑ دی. حبیب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو میری رضا مل جاتی. مالک وہ تو الحمد صحیح نہیں پڑھ سکتا. اے حسن تو لفظوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تجھے نہیں پتا میرا حبیب کیسے خالص نیت کے ساتھ میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے. تو کیا تھا کہ جب حبیب ڈرا اپنے رب سے، پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے کیا انعام یافتہ میں سے کر دیا. اسی طرح اور جتنے بھی آپ اولیاء کرام کو، صالحین کی جماعتوں کو دیکھیں، جب اگر کسی اور کام میں مبتلا ہے اور لوٹ کے آئے ہیں، تو جس وجہ سے لوٹ کے آئے ہیں، جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ وہی جگہ تھی کہ اپنے رب سے ڈرے. اور جو بھی رب سے ڈرتا ہے، یاد رکھنا، میں پھر دوہرا رہا ہوں جو پہلے آیات پڑھ کے بتایا کہ رب سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بیٹھ رہے ہیں اور یہاں پہ آنسو بہا رہے ہیں، لوگ بھی دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں کہ ہم ڈر رہے ہیں رب سے. یہ ڈرنا نہیں ہے، یہ ریا بھی ہو سکتا ہے. رب سے ڈرنا یہ ہے کہ آدمی کسی جرم میں مبتلا ہو رہا ہو اور خوفزد ہو جائے. وہ جس طرح بنی اسرائیل کی خاتون تھی، اس کا چچا کا بیٹا تھا، اس کا بہت زیادہ پیچھے لگا رہتا تھا. کنواری دوشیزہ تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی. تو اس کو پیچھے لگا رہتا تھا کہ پیسے لے لو اور میرے ساتھ یہ فیل کرو. تو وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئی. پھر شادی، اس کے بچے ہو گئے، خاوند فوت ہو گیا، بچے معصوم تھے. بہو کی وجہ سے جب بچے تڑپ گئے تو اس وقت اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، میرے بچے بھوکے، مجھے پیسے دو، میں ان کا راشن لے لوں، پھر میں رات کو آ جاؤں گی. اسی طرح رات کو جب آ گئی اپنے کمرے میں لے گیا. جب لے گیا تو اس وقت جو ہے جب اس کی طرف دیکھا تو پوچھا کیوں کانپ رہی ہے، کیوں ڈر ہے، کس سے ڈر رہی ہے؟ کیا میں تو کوئی نہیں ہے، میں ہوں تو. اس نے کہا تیرے میرے علاوہ ایک اور ہستی بھی ہے، میں اس سے ڈر رہی ہوں جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ یہ برا فعل ہے. میں اس سے ڈر رہی ہوں. اس کی وہ جو خالص معاملہ تھا اس عورت کا، میرے رب نے اس کی وجہ سے اس جوان کا دل بھی پھیر دیا، اور وہ بھی غالباً خاف مقام ربی جنتان والوں میں آ گیا. اسی وقت اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا اپنے رب کا، اور اس نے تمام کہا کہ جو مال دیا وہ تیرا ہے، جب ضرورت ہو میں حاضر ہوں، مجھ سے لے جایا کرو، اور اپنے کپڑے پہنو اور اپنے گھر چلے جاؤ.